سب کے اور سب ان کے القاب شریفہ. یہ سب کے سب اب آ چکے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نہیں آنا. ان کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے بعد آپ پہلے دیکھیں، آپ اب دیکھیں یہ آ چکے ہیں، ان کے بعد بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ابھی اس کا وقت نہیں ہے آپ کے بعد کہ اب ظہور کے بعد کیا ہوگا. ظہور کے بعد بہت کچھ ہوگا، بہت عجائب و غرائب ہوں گے اس عالم میں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں تواتر کے ساتھ بھلے کہ آخر الزمان میں ایک امام میری نسل سے، وہ میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قیام کریں گے، جو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، جو سب لوگوں سے زیادہ میرے جیسا ہوگا، خلق میں بھی اور خلق میں بھی ہو بہو میرے جیسا ہوگا. اور وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا، ظرف سے انصاف سے بھر دے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا ابھی آپ اس مرحلے پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس مرحلے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک ہمارے احادیث میں بہت کچھ ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ ان 12 اماموں کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے، کوئی اور حجت نہیں. اور مزید حکم. جی، تو کیا امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ کہاں ہیں کچھ یا وہ پیدا ہوں گے؟ اہل سنت کے اعتبار سے تو وہ پیدا ہوں گے، مگر یہ آپ کے اعتبار آپ سے کے یہ کہ کتب وہ میں آ کوئی چکے ہیں. ایسی حدیث نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. یہ بھی مطلب ایک ہاں موٹے مغالطہ موٹے ہے، طور پر ہم یہی مانتے ہیں. ایک مغالطہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. ایسے کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس کہ وہ پیدا ہوں گے. آپ کے پاس روایت یہ ہے کہ وہ ظہور کریں گے، وہ ظہور کریں گے. جی جی تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، اللہ تعالیٰ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ہمارے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے 600-700 سال پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ ابن مریم تو علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 670 سال پہلے ان کی ولادت ہے، ان کی ولادت ہے تقریباً 670 سال پہلے. جی اور جی ہمارے 12ویں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے 250 سال بعد آئے ہیں، یعنی ہمارے 12ویں امام کے تقریباً 900 سال پہلے یا اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہے اور زندہ ہے. اور اسی طرح اللہ کا بلا کرے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے. موسیٰ علیہ السلام ہمارے عصر سے شاید 3000 سال سے زیادہ گزرے ہیں، اس وقت وہ زندہ تھے. اب پیدائش کب ہے اللہ جانتا ہے. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ابھی زندہ ہیں، ان کا کبھی قبض روح نہیں ہو چکا ہے. تو اور جبرائیل میکائیل زندہ ہیں. اور آپ کے کتب میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسیح دجال جو ہے، وہ روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے ان سے ملاقات کی، دیکھا تھا ان کو ایک جزیرے میں، دیکھا تھا کہ یہ مسیح دجال ہے. تو اس کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں یہ شخص زندہ تھا. وہ کون؟ دجال، جو آخر الزمان میں ظہور کرے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے زندیق ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، وہ شقی ہو جائیں گے. تو وہ زندہ ہے صحیح، اور ابھی تک وہ یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اس سے لے کر ابھی تک زندہ ہے. اب اس کی پیدائش کا بھی ہمیں نہیں جانتے، یعنی ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہو، کتنے 100 سال یا کتنے سال، وہ نہیں لکھا ہے آپ کے کتب میں، ہمارے کتب میں. آخر الزمان میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ولادت آخر الزمان میں ہوگی تو یہ سارے علوم ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ بخاری مسلم وغیرہ میں وہ تو سب ابھی موجود ہے، وہ تو ابھی ہے بخاری مسلم. اگر اسی احادیث سے انہوں نے لینا، یہ احادیث، یہ روایات، یہ جو سنت ہمارے پاس موجود ہے، یہ اختلافات حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور سوالات جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کے لیے جواب نہیں ہے. بہت سارے امور ہیں دین میں جو مجہول ہیں، ان کے جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ متصل ہونا چاہیے، متصل ہونا چاہیے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد سے لیا ہے، ان کے والد نے اپنے والد سے لیا ہے، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. جی جناب، مزید حکم. جی. تو کوئی ان سے ملا ہے امام مہدی سے؟ بہت، اس بے طرح کی دلیل حساب، ملتی ہے آپ کو؟ بے حساب ملے. تو کچھ مجھے بتائیے کہ آپ کے یہاں ہے یا ہمارے یہاں سے بتائیں گے آپ، یا قرآن سے بتائیں گے کہ جس طرح کی بہت بات؟ سارے لوگ ان سے ملے ہیں، بہت سارے کوئی شخص کسی سے ملتا ہے، اس کی کیا ہوتا ہے؟ اس کی روایت ہوتی ہے. کتاب کافی میں بہت سارے احادیث، صحیح احادیث ہیں کہ ان سے ملاقات کی کہ لوگوں نے ملے ہیں. کتاب کمال الدین میں بہت سارے احادیث ہیں کہ لوگ ان سے ملے ہیں. اس کے علاوہ مختلف دوروں میں جو لوگ ان سے ملے ہیں، الا ماشاء اللہ النجم الثاقب، محدث نوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں بہت معتبر روایات امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہیں، ان کے مختلف حالات زندگی. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں.
جی اب بھی جیسے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں یہاں سے وہ ملتے ملتا ہیں، ہے. اب بھی بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، لیکن جو شخص کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے یہ اس بات کا اظہار کرے کہ میں ان سے ملا ہوں، یا اب اس کے اپنی کہانی سنائے. تو یہ کہانیاں کہاں سے سنائی جاتی ہیں؟ وہ بعض میں ان کے احوال سے پتہ چل جاتا ہے، یا بعض کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص افراد کو بتائیں. تو اس طرح وہ روایت ہوتی ہے. وَإِلَّا بہت سارے لوگ ملتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے. کوئی بھی شخص ان سے مل سکتا ہے، ملنا ان سے مشکل نہیں ہے. ملنا ان سے مشکل نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی شخص مخلص ہو، دعا کرے، توسل کرے، تو ملاقات کا دروازہ کھلا ہے. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص ملاقات کی تمنا کرے اس کو مل جائے، لیکن اگر انسان مخلص ہو، اصرار کرے اور اپنے آپ میں پاکی لائے، یا یہ کہ بہت مضطر ہو، اضطرار ہو، بہت بے کس آدمی ہو، اضطرار کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس حالت میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی. ہمارے ہی اسی عصر میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے ملاقات کی ہے، بہت ملاقات. یا اور کیا ہم حسن ان سے اللہ یاری ملے صاحب ہیں. اس میں سے ایک ہے؟ میں اگر میں کہہ دوں تو مجھے جھٹلانا پڑے گا نا. اگر میں ان سے ملا ہوں تو مجھے خود تکذیب کرنا ہوگا، دوسروں کو بھی تکذیب کرنا ہوگا. کیا کرنا پڑے تو گا؟ ہم اب ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے انہوں نے ملاقات کی ہے. جی ہاں، اچھا، آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں. جی ہاں، بہت دفعہ ملے. تو ان کے، جیسے کہ ہمارے یہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کی والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، دیکھیں ماں کے وہ نام پر، وہ تو اس طرح وہ کا کچھ ہے آپ کے؟ ہاں وہ مہدی عباسی تھا. مہدی عباسی نے، اس کا نام محمد تھا، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو بنی عباس کے زمانے میں وہ ایک خلیفہ تھا. اس کو مہدی بنانے کے لیے وہ روایت کری گئی. اس کا لقب بھی تھا مہدی. بنی عباس کا بہت 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 کوشش بھی رہا کہ ان کو ہی مہدی بنایا جائے. تو اس وقت وہ تدوین حدیث سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی بخاری وغیرہ اس وقت نہیں لکھا گیا تھا. بخاری کے مشائخ، یعنی 1-2 نسل پہلے کی بات، سن 160-170 کی بات. تو اس زمانے میں ایسی بہت ساری روایات کری اور آپ کی کتب میں وہ روایات موجود ہیں، اور وہ بھی اخبار احاد ہیں. تو وہ بنی عباس کی جو خلافت ہوئی تھی ابتدا میں وہ امامت کے مدعی نہیں تھے. بنی عباس شروع میں یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے خود بیعت کیا تھا بنی عباس نے نفس زکیہ سے، محمد محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن المثنى سے، ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، جن کو نفس زکیہ کہتے ہیں. تو اس شخص سے انہوں نے بیعت کیا تھا نفس زکیہ سے. تو بعد میں لیکن بنی عباس کو جب قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو خلافت نہیں دیتے، پر اس کو قتل کیا نفس زکیہ کو. وہ ہمارے پاس نفس زکیہ نہیں، آپ کے کتب میں اس کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے. تو اس کو قتل کیا گیا. تو اس زمانے سے ایسے احادیث گڑھی گئیں. ایک تو کہ محمد کو جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ایک نوجوان تھا بہت خوبصورت، اس کو مہدی بنانے کے لیے، محمد ابن عبداللہ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد مہدی عباسی جو ہارون کا ظاہراً پوتا تھا، نہیں ہارون کا باپ تھا. اس طرح اس کو ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا اس کے بنی عباس کے خلفاء کی ترتیب. اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور وہ خود محمد کہلاتا ہے. تو ان دونوں کے لیے، ان کو مہدی بنانے کے لیے ایسی روایت بنائی گئی. جی جناب.